اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کے آخر میں ایک خاتون کا مشہور و معروف عالم دین غامدی صاحب سے ایک سوال اور اس سوال پر غامدی صاحب کا جواب ان کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہوگا، اور خاکسار غامدی صاحب کے جواب پر اپنا تبصرہ بھی پیش کر رہا ہے۔ ایک ہفتہ قبل غامدی سینٹر آف اسلامک یوٹیوب چینل پر غامدی صاحب سے سوال و جواب کے عنوان سے ایک پروگرام نشر کیا گیا ہے۔ ایک خاتون کا غامدی صاحب کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا گیا۔ اس خاتون کے سوال کا خلاصہ اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے یہ کہ وہ خاتون بیان کرتی ہے کہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی اور خود بھی باعمل مسلمان ہے، نمازیں پڑھتی ہے اور روزے بھی رکھتی ہے اور حسب توفیق صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے۔ اپنے بچوں کی اسلامی تاریخ پر تعلیم و تربیت بھی کرتی ہے، مگر اس کو اپنی زندگی سے دلی سکون اور دلی اطمینان حاصل نہ ہے۔ اسے اضطراب ہے۔ وہ فکر مند ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے گا وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے حساب کتاب کا سامنا کر پائے گی۔ اور وہ خاتون غامدی صاحب سے یہ بھی معلوم کرنا چاہتی ہے کہ وہ کون سا عمل کرے کہ اسے اطمینان قلب نصیب ہو جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے افادہ عام کے لیے غامدی صاحب کے جواب پر تبصرہ کرنا چاہا ہے۔ خاکسار غامدی صاحب کے جواب کا خلاصہ پیش کرنے کے بعد غامدی صاحب کے جواب پر تبصرہ پیش کر رہا ہوگا، اور تبصرہ پیش کرنے کے بعد خاکسار اس خاتون کا سوال اور غامدی صاحب کا جواب بھی ان کی آواز میں پیش کر رہا ہوگا۔ اس خاتون کا سوال اور غامدی صاحب کے جواب کا دورانیہ صرف 3-4 منٹ کا ہے۔ غامدی صاحب اپنے مذہب اور مسلک کی نسبت سے اچھے عالم اور ماہر علم و فن ہیں۔ انہوں نے اپنے مسلک کی نسبت سے ایک اچھا جواب دینے کی کوشش ضرور کی ہے۔ غامدی صاحب کے جواب کا خلاصہ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے جواب میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ دین کے طالب علم سے اچھا سوال اور کیا ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کی زندگی میں اضطراب کا ہونا تو ایمان کی نشانی ہے۔ کسی انسان کے دل میں اپنے پروردگار کا خوف ہونا تو ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھنا ایک اچھا اور مبارک خیال ہے۔ اخروی محاسبہ کے وقت امتحان میں پاس ہونے کی امید یا فیل ہونے کا خوف ہی ہے جو ایک انسان کو اچھے اعمال پر قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ تلقین کر رہے ہیں کہ اپنی عبادات میں دوام اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور سیدھی راہ پر چلنے اور قائم رہنے کی دعائیں کرتے رہیں۔ انسان کا اتنا ہی کام ہے، وہ اس سے زیادہ فکر میں نہ لگے کہ حل نکالنے لگ جائے کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک انسان کے محاسبہ اور مواخذہ کا مضمون بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ محاسبہ اور مواخذہ کا خوف ہی ایک انسان کو راہ راست پر چلانے اور راہ راست پر قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک مومن کا مقام امید اور خوف کے بین بین ہوتا ہے، یعنی یہ کہ نہ تو کسی مومن کو اپنے نیک اعمال کے نتائج پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ وہ محض اپنے نیک اعمال کے باعث نجات پا جائے گا، کیونکہ نجات اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے، اور نہ ہی کسی مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کمزوریوں، غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ خلاصہ یہ بنا کہ ہر ایک مومن کو اپنی اخروی زندگی کے محاسبہ اور مواخذہ کی فکر ضرور ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے جملہ احکام پر عمل کرتے رہنے کے لیے انتہائی محنت کرنی چاہیے۔ اپنی نیکیوں پر فخر نہ کرنا چاہیے، اور نہ ہی اپنی کمزوریوں اور گناہوں پر یہ خیال کرنا چاہیے کہ باوجود ہی کہ صدق دل سے توبہ اور استغفار کرنے اور دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ مذکورہ سائلہ خاتون کے سوال کی نسبت سے اس جگہ اطمینان قلب سے یہ مراد ہے کہ خوف اور امید کے بین بین چلتے ہوئے
کس طرح اس خاتون کا دل اس یقین سے بھر جائے کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی محبت کے لیے اور اپنے سے تعلق جوڑنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تعلق کی محبت کو سمجھنے کے لیے دنیاوی رشتوں کے تعلقات کی نسبت سے سمجھ لیں کہ دنیا میں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات محبت کا ثبوت بھی دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں یہ مضمون بیان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے روحانی خاصیت اپنی جو دکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ ماں کی طرف جھکا جاتا ہے اور طبعاً ماں کی محبت رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، در حقیقت یہ وہی کشش ہے جو معبود حقیقی کے لیے بچہ کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ انسان جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھتا ہے، انسان کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تسلی کروائے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بندوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ مذکورہ سائلہ خاتون کے سوال سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو جن روحانی قوتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ اپنے روحانی مراتب میں مزید آگے بڑھنا چاہتی ہے، مگر اس کو اپنے ماحول سے مناسب رہنمائی نہیں مل رہی، جیسا کہ وہ سوال کر رہی ہے کہ وہ کیا کرے کہ اسے اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ آج کے زمانہ میں جو لوگ ایسی تڑپ اپنے دل میں رکھتے ہوں انہیں پہلے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دلی مراد کے حصول کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سورۃ فاتحہ بہترین وظیفہ ہے۔ نمازوں میں سورۃ فاتحہ کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا کہ ایک مومن بندہ اپنی دلی مراد کو حاصل کر لے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ سامعین و ناظرین کرام، انسان سلیم الفطرت کی روح خدا کی معرفت کی بھوکی اور پیاسی ہے۔ یہ چاٹ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو لگائی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ سے اسے لگائی ہوئی چاٹ کا جواب چاہتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کی نسبت سے اللہ تعالیٰ سے اس طرح التجا کرتے نظر آتے ہیں، تو نے خود روحوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا نمک، اس سے ہے شور محبت عاشقان زار کا، ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا، جان گھٹی جاتی ہے جیسے دل گھٹے بیمار کا۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے دلوں کی تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نتیجہ میں اسے اطمینان قلب بھی حاصل ہو، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایک مومن بندہ یہ یقین کر لے کہ اس کا اللہ اس پر خوش ہے۔ سکھ اور دکھ کا آنا اور بات ہے، مگر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے بھرا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الرعد کی آیت 29 میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ حامیم السجدہ کی آیت 31 اور 32 میں یہ مضمون فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں بھی ان کے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور ان کے لیے جنت ہے اور جنت کی وہ تمام نعمتیں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ اس زمانہ میں بعض لوگ جھوٹے طور پر یہ خیال کرنے لگے ہیں
کہ اب مومن بندوں پر بھی فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا، حالانکہ ابھی خاکسار نے سورت حامیم السجدہ اور سورت الرعد کے حوالے سے فرشتوں کے نزول کی بات بیان کر دی ہے، اور مزید یہ کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورت القدر میں یہ مضمون لالۃ القدر کے حوالے سے بڑے آسان پیرائے میں بیان کر دیا ہے۔ فرمایا لالۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات میں بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح القدس بھی اپنے رب کے حکم سے۔ پس اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اپنے اللہ سے ملنے کی جو تڑپ ہے، اس تڑپ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان بندوں پر نازل ہوتے ہیں اور ان کے اطمینان قلب کا باعث بنتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فرشتوں کا یہ نزول ہر انسان کے استعداد کے مطابق ہوتا ہے، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بندوں کا مقام ہے، ویسے ویسے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتوں کے نزول کے ظاہری عوامل کو ان حقائق سے سمجھا جا سکتا ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنی عبادات میں لذت پاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کو برکت دی جاتی ہے، انہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی استعداد کے مطابق باور کرا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ مگر اس مقام کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایمان اور یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے بندوں سے بولتا ہے، اور یہ ایمان اور یقین صرف اور صرف جماعت احمدیہ مسلمہ میں ہی شامل ہو کر نصیب ہو سکتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے۔ سامعین و ناظرین کرام، اب آپ مذکورہ خاتون کا سوال اور اس کا جواب غامدی صاحب سے سماعت فرمائیے گا، مگر اس سے قبل درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔ لیجئے اب آپ مذکورہ خاتون کا سوال اور غامدی صاحب کا جواب سماعت فرمائیے۔ آغاز شکریہ۔ کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ تشریف لائے اتنی مصروفیات کو چھوڑ کے۔ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ سے زیادہ استفادہ کیا جائے۔ بہت سارے سوالات میرے سامنے آگے ہیں۔ ایک ابتدائی سوال آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، ایک بہن نے پوچھا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ زندگی سے اطمینان نہیں ہوتا، ہم مسلمان ہیں، ہماری ساری پرورش بھی مسلمانوں کے خاندان میں ہوئی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، کچھ خیرات بھی کرتے ہیں، بچوں پہ بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن دلی سکون اور دلی اطمینان کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اضطراب بھی رہتا ہے زندگی میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی وقت اپنے پاس بلا لیا تو کیا جواب دیں گے؟ اس اضطراب کا آپ کی نظر میں کیا حل ہے؟ کوئی مستقل دائمی منصوبہ ہے جس پہ عمل کر کے مسلمانوں کی زندگی میں جو اضطراب ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید سب سے اچھا سوال ہے جو کسی دین کے طالب علم سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ اضطراب کیسے ختم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہی اضطراب تو ایمان ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، معلوم نہیں وہاں کامیابی ہوگی، معلوم نہیں ناکام ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، تو اس اضطراب ہی سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے۔ آدمی غفلت میں نہیں سو رہا، اسے یہ خیال رہتا ہے اور ہر لحظے خیال رہتا ہے کہ میں ایک دن اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں۔
اور یہ ملاقات محاسبے کی ملاقات ہے. مجھے اس دن جواب دینا ہے. مجھے اس دنیا میں جس امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، میں وہاں کامیاب ہو کے آیا ہوں یا ناکام ہو گیا ہوں. میرے نزدیک یہی صحیح پہلو ہے اس کا. اس اضطراب کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے. اس اضطراب کو اللہ کی یاد سے صحیح رخ پر رکھنا چاہیے. یہ جو ہم پر 5 وقت نماز لازم کی گئی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں، تو یہ آپ دیکھیے کہ قرآن نے اس کا مقصد کیا بیان کیا. حاکم الصلاۃ لذکری، تم مجھے بھول جاتے ہو، اس لیے بار بار یاد کرانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اضطراب خدا کی یاد ہے. جس وقت یہ اضطراب پیدا ہو تو آپ اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی حمد کریں، کوئی اچھی دعا زبان پر لائیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ آپ کو صحیح راستے پر رکھے، اور جب تک دنیا میں اس نے زندگی دے رکھی ہے آپ کی مدد کرے کہ آپ صحیح منزل تک پہنچ جائیں. تو اس کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھیے، اس کا حل نکالنے کی کوشش نہ کریں، اس کا رخ صحیح ہونا چاہیے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو.